موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں. چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ، لیکن بتا نہیں سکتے. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم میں کپ کپی تاری ہوتی ہے، اور ایسی کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی. ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں. ایک بہت بھیانک شکل ہے، اس کو دیکھنا ہی عذاب، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے، ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے. وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی. وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہوتا. اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں. اس وقت سے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول. لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. نہیں، اب ایمان قبول نہیں. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے. فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے. کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں. اگر میری موت آنی ہے، اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں. اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں. پیروں کے ناخنوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں. اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی. کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی، وہ دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو. ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے. فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر. یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی. آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے. 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے موت سے پہلے. اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار. اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی. حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگے. کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخر. پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والے. آج یوم فاطمہ بھی سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو، مجھے پتا ہی نہیں. حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں. یہ حضرت عائشہ کہتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں. ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات. حضرت عائشہ فرماتی حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں یا جس حالت میں ہوں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہیے. اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے. اور یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی، اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں. یہ صرف رسول پاک کی خود. حضور نے فرمایا آنے دو. ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری
پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہو، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو بہت ٹھنڈی ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کا، یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کر۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر سے اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضرور۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی۔ موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ، دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت۔ مولا کریم جب ہماری موت آنے کو ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری، رب ذوالجلال موت سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت۔ اے کریم خدا کیا ہی بہتر ہوتا، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے، کیا ہی بہتر ہوتا مولا کہ موت آئے تو رمضان کا مہینہ میں جمعۃ المبارکہ مل جائے۔ مولا تیرے وعدے کے مطابق ہم قبر کے عذابات اور سوالات سے محفوظ جائیں۔ اے اللہ آج کی اس تفسیر پاک میں تیری جلال و جبروت اور تیری عزت کا وسیلہ لیتے عرض کرتا ہوں ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ، ہماری مائیں، ہمارے رشتہ دار جو قبروں میں برسوں سے اب آرام کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس رمضان کے صدقے ان کی مغفرت۔ اے کریم خدا ہمارے گھروں میں عید آ جاتی ہے، رمضان کے آتے ہی دسترخوان بھر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم قبروں والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں قبرستان میں ان کے ساتھ کس طرح کی راتیں ہیں اور کس طرح کے دن ہیں۔ اے کریم خدا تجھے تیرے جلال و جبروت اور تیری عزت کی قسم جو مومنین ہم سے رخصت ہوئے ہمارا کسی بھی طرح کا ان سے تعلق رہا ہو، مولا اس عید سے پہلے ان کو جنتی خانے نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو بھی رمضان کی بہاریں عطا فرما۔ تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے۔ موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی، بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں جن کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ جا چکے۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی، اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا، کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے اٹکل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے۔ تو اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا، اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ، ایک کمرہ بنایا
جس میں کوئی چیز آئی نہیں, کوئی چیز نہیں, صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے, اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے, مکھی بھی نہ آ سکے. اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا. وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکما دے دوں, اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت ہے. اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے, بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا. اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا. لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا بہت بے حد اس کو عزیز. وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں. اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو, آج موت کا دن ہے, اگر آج کے دن میں نے موت کو چکما دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی, ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی. تو وہ اس نیت سے گھر کے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ. پورا دن گزرتا رہا, شام کا وقت قریب آیا, اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں. اتفاق دیکھیں, اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بن. اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اینما تکونوا یدرککم الموت. اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے. ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے, وہ کارڈیالوجی تھے, ہارٹ کے اسپیشلسٹ, اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکٹرز پریکٹس کر کر کے بڑے ماہر بنے ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر. اور یہ اخبار میں بھی بات آئی تھی. اس ڈاکٹر کا حال یہ تھا کہ برسوں آپریشن اور سرجری کر کے لوگوں کے ہارٹ صحیح کیے یا بائی پاس, لیکن اتفاق ایسا کہ ایک دن وہ لیب میں اندر ہاسپٹل کے لیبوریٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر, اور اس کے ساتھ 4 اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی اور نرسز بھی ہیں. سارے کہاں پر, لیب کے اندر, ساری مشینیں بھی موجود. اس ڈاکٹر کو وہیں پر ہارٹ اٹیک ہے, جو ہارٹ کا خود اسپیشلسٹ ہے, اور دوسرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود بھی ہیں. انہوں نے اٹھایا, اسٹریچر پر ڈالا, آئی سی یو میں ہی تھے, لیب کے اندر موجود تھے, لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کی موت ہو گئی. نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا, نہ اس کو دوا دی جا. سب سے ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر, جو سب سے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے بیماروں کی. میاں ہمارے گھر میں کسی کو اٹیک آئے تو دوڑ کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل. اور جو خود کس کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. جو خود ڈاکٹر ہے اور خود ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہی اگر آ جائے, اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے, یہ رب ذوالجلال کا فرمان. جب وعدہ مکمل ہو جائے تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا شخص ہے دنیا کا جو کئی حکومتیں بدل دیا کر, جس کا نام غالباً لیکن ہے, سیمسنگ کمپنی کا, جس سے کوئی تعلق ہوگا آپ سرچ کریں تو پتا چل. کوریا کا رہنے والا, اور اس کی وجہ سے حکومتیں بدل دی جاتی تھی. اس قدر مالدار آدمی, اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں قائم ہوئی. اتفاق ایسا ہی غالباً 2012 یا 11 کے آس پاس کی, جہاں تک میرے علم میں تھی, ایسی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوما میں چل. اور اس کا بیٹا تھا ارب پتی, نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ, کئی ہزار کروڑ کا مالک. پوری دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس کو بستر سے اٹھانے کے, لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں اٹھا سکا. کروڑوں کی فیس لی ڈاکٹرز, ہر طرح کا علاج کیا. 4 سال تک وہ بستر پر لگا رہا, اس پر نہ جانے کتنی دولت خرچ ہوئی. اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا, اربوں روپیے اس کے بستر سے اٹھانے کے لیے جنہوں نے خرچ کیا تھا, بیٹے نے خرچ کیا تھا, ڈاکٹروں نے اخیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا اب تیرے باپ کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا, اس کی موت ہو گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا تم مضبوط سے مضبوط محل کے اندر کیوں نہ ہو, موت آئے. مجھے بتاؤ, جس کے پاس دنیا کا اتنا مال پڑا ہوا ہو, وہ کیوں نہیں خرید سکا کوئی ایسی دوا جو اس کو بستر سے کھڑا کر. یاد رکھیں میرے عزیزو, دنیا کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں. جس وقت ہمارا بلاوا آ جائے, تم قریب میں لوگوں کو دیکھتے رہ جاؤ گے اور آنکھیں تمہاری کھلی رہ جائیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, میں ایک سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں. یہ سید الانبیاء فرما رہا ہے, رسول رحمت فرما رہا ہے. اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے, گناہوں کی کثرت ہو, نفس غالب آ جاتا ہے, عیاشیاں شروع ہو جاتی. موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو موت ہے. لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو, ان کی مجبوری دیکھو, اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ
بھی یہی کیفیت ہو. وہ چھوٹی سی قبر، وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی، نہ تکیا، نہ اوڑھنا، نہ بچھونا، اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے، ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائے. ممبئی والوں کو تو اور بھی چھوٹی قبر مل، یہاں تو اتنی چھوٹی ہے کہ ٹیمپرری کھودی جاتی ہے کہ 6 مہینے بعد پھر نکال دی. میرے عزیزوں، اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے، برسوں بتانا اس جسم کے ساتھ. وہیں کبھی میں سوچتا ہوں ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتا چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہے نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی، گھبراہٹ سی ہونے لگتی. قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتا ہوں گے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے. مردہ سنتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اور جب سنتا ہے سارے معاملات لیکن آ نہیں سکتا باہر، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. کیسی بے چینی ہوگی، کیسی گھبراہٹ ہو. بڑے بڑے اولیاء کرام، حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، امیر المومنین، خلیفہ رسول، جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا. صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا. لوگ ان سے پوچھتے آپ قبر کے متعلق اتنا خوف زدہ کیوں ہو جاتے؟ مرنا تو سب کو ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے یہ ہماری پہلی منزل ہے، اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں حاصل. اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے. اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیز. جانا ہم سب کو ہے، بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں. اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا کہ دنیا میں جتنے راستے ہیں یہ لکھا تو جاتا ہے یہ راستہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سارے راستے قبرستان جا رہے ہیں، وہیں جا کر اینڈ ہوتے ہیں. ممبئی سے پونا جا رہا ہے راستہ، پونا سے بنگلور جا رہا ہے راستہ. بورڈ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، لیکن جس راستے پر بھی چلو گے اخیر وہ راستہ تمہیں قبرستان ہی پہنچائے گا. تمہاری زندگی وہیں جا کر اینڈ ہونا ہے. اسی لیے میرے عزیز ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں. آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے، کمائیں، گھر بنائیں، رزق کا حصول، معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضرور. جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں، غافل کبھی نہیں. میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ، کسی کمپنی میں جاؤ، کسی بزنس میں جاؤ، کسی جاب میں جاؤ، آپ کی دنیا ہے، آپ گھر بناؤ، لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا. جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں، آپ کی آخرت کی یاد. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورو، قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے. حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے. حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے. حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہارے؟ تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دی. ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے، حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی. حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا
तो हमने रो पड़, हमें रोना आ गया। यकीनन मेरे अजीजों वो मंजिल आपकी भी है, मेरी, हमें भी जाना है, आपको भी जाना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, एक छोटी सी बच्ची को आपने एक जनाजे के पीछे जाते हुए देखा रोते हुए। वो लड़की अपने बाप के जनाजे में जा रही थी, रो रही थी और ये कह रही थी इतनी बड़ी मुसीबत का दिन हमारे ऊपर कभी आज तक आया ही नहीं था। हजरत सुफियान सौरी ने कहा, बेटा तुम पर नहीं, तुम्हारे बाप पर जो दिन आया वो कभी नहीं आया। मौत का दिन, मौत का दिन सबसे सख्त दिन है, सबसे सख्त दिन है। मौत किस तरह से आती है पता है? फरमाया गया जैसे रेशम के कपड़े को कांटों की झाड़ी पर डाल दो और कपड़ा खींचो, कपड़े के तार तार निकलते जाएंगे। फरमाया गया मलकुल मौत रूह निकालने के लिए जब आते हैं तो इसी तरह से रूह निकालते रहते हैं। उंगलियों से, पैरों की, हाथों की उंगलियों से, नाखूनों से रूह निकलती निकलती आती, एक एक जोड़ से रूह निकलती है, यहाँ तक कि नाक तक उसको खींच करके लाया जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि रूह कैसी निकाली जा रही है, यदरिबून वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते आते हैं पीठ पर, पीछे मारते हैं, जोर जोर से मारते और पेशानियों पर मारते हैं और ये कहते हैं ऐ निकल जा रूह। अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि फरिश्ते किस तरह रूह निकालते हैं तो कांप कर रह जाओगे, मार मार करके रूह को निकाला जाता है। और ये छोटा सा वक्त नहीं है, इधर झटका लगा इधर मौत हो गई, लंबा प्रोसेस है। उससे जो गुजरता है वही बता सकता है। बाज लोगों को ऐसा लगता है जहर खा लिया अभी मौत हो गई, सुसाइड कर लिया अभी मौत हो गई। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, लंबा प्रोसेस है। कुछ औरतें ऐसी हैं जो तुम पर हराम की गई हैं हमेशा हमेशा, उनसे कभी निकाह नहीं। उनका बयान है, वो कौन सी औरतें हैं? अल्लाह ताला फरमाता है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम, यहाँ तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम है, माँ से कभी निकाह, और तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए हराम, माएँ हराम है, बहनें हराम है, बेटियां तुम्हारे ऊपर हराम। अपनी बेटी से कोई कहा, तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं, ये वो जो अबदुल आबाद हमेशा हमेशा के लिए तुम पर हराम, इनको महरम औरतें कहा जाता। इनसे पर्दा भी नहीं, बाप का अपनी बेटी से नहीं, का अपनी माँ से, इसी तरह बहन का भाई से, ये महरम और इनसे निकाह कभी। उसके अलावा कुछ और भी, ये 5 तो मैंने बताया, माँ, बहन, फूफी और खाला, ये 5। अब आगे रब ताला फरमाता व अखवातुकुम मिनर रदाअ, यानी दूध शरीक बहन है, यानी तुम्हारे माँ का दूध कोई और लड़की पी तो वो तुम्हारी रजाई बहन हो, या तुमने किसी खातून का दूध पिया था अपनी माँ के अलावा, अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध, उस औरत की जो बेटी होगी वो तुम्हारी रजाई बहन, उससे कभी निकाह, ये रजाई बहन, दूध शरीक बहन उसको कहा जाता है। फिर 7वें नंबर पर वो उम्महातु निसाई, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास से कभी निकाह नहीं हो सकता, हत्ता कि अगर तुम्हारी बीवी को तुमने तलाक दे दिया, खत्म हो गई, या फिर इंतकाल भी हो गया, तब भी उस बीवी की माँ से कभी निकाह तुम्हारा जायज, वो माँ के दर्जे, क्योंकि माँ और बेटी को निकाह में जमा करना जायज। वो रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम, या फिर वो लड़की जो तुम्हारी खुद की तो नहीं है लेकिन तुम्हारी बीवी की लड़की, यानी किसी और शौहर से हुई होगी, उस लड़की के साथ निकाह भी तुम्हारा कभी जायज। और फिर आगे 2 बहनों का एक निकाह में जमा कर, यानी एक औरत से निकाह किया था और उसी औरत की बहन से दोबारा एक ही निकाह में शरीक कर ली, जिंदगी दोनों बहनों के साथ गुजार रहा है तो वो सख्त गुनाह कबीरा में मुब्तला है, हराम है, जिना है, निकाह होगा ही नहीं, निकाह नहीं हो। दूसरी बहन के साथ जो उसने निकाह किया वो निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ, उसने उसके साथ जिना किया। ये औरतें जहन में रहें। बाज लोग फिर हमसे ये भी सवाल करते हैं, चाचा की बेटी से मामू फूफी की निकाह जाए। हिंदुओं के यहाँ कुछ चीजें इस तरह की मानी जाती हैं कि उनके यहाँ चाचा की बेटी निकाह नहीं। इस्लाम में सिर्फ तुम्हारी सगी बहन से निकाह जायज नहीं, बाकी जो तुम्हारे कजिन्स यानी चाचा की बेटी, फूफी की, मामू, खाला की, इन सब से निकाह जाए, इन सब से निकाह जाए। बसा औकात ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे मामू की नवासी, आपके मामू नवासी यानी आपके मामू की बेटी, वैसे देखा जाए तो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती, रिश्ते में तुम्हारी भांजी लगती। तो जाहिर सी बात है बहन की बेटी से और भाई की बेटी से भी निकाह जायज नहीं है, सगी भांजी और सगी भतीजी से निकाह जायज नहीं। लेकिन अगर इस तरह मामू की बेटी लग रही, इसी तरह फूफी की नवासी पोती, उससे भी तुम्हारा निकाह, वो सगी भांजी या सगी भतीजी नहीं है। तो ये अहकाम मुसलमानों को याद होना चाहिए।
چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا، یہاں جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے ان سے پردہ بھی واجب ہے۔ بات یاد ہے، جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں، تمہاری چاچا کی بیٹی، تمہاری پھوپھی کی بیٹی، تمہارے ماموں اور خالہ کی، ان سے تمہارا نکاح جائز ہے، ان سے پردہ بھی پردہ ضرور۔ اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی پکڑ۔ اب آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچا لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جواب اس کو لگتا ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھیکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ ایک صدقے کا سبب۔ نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگ؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگ، دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں۔ عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے۔ صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگ، عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 11-12 لاکھ روپے۔ تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر۔ یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے۔ بہرحال ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ اپنا نیا گھر نہیں بنا سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم گھر والوں سے، عورت والوں سے مانگنا تو بن، جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے۔ اب ایک اور آیت اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے زیادہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک آئے اور بیٹھے۔ اللہ فرماتا یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق پیدا فرما، اصلاح کی نیت ہو۔ لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کی ساسوں کو نہ لایا جائے، ہاں، نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے نہ لڑکی کی اماں، فیصلے بگڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ برسوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ہمت دے کہ ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، تم آگے بڑھو، نہیں بلکہ وہاں تو
تو وہ अड़ंगा डाल कर खड़ी रहती, कैसे तू बर्दाश्त करती है, छोड़ कर के आ जा, कब तक पालेगी। कुरान का हुक्म यह है कि दोनों की तरफ से एक एक जिम्मेदार जाएं। अगर इस्लाह की नीयत है तो अल्लाह दोनों के दरमियान इत्तेफाक पैदा फरमा, दोनों के दरमियान इत्तेफाक हो।